بسم الله الرحمن الرحيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالشام فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فسطاط المسلمين يوم المرحمة الكبرى في أرض يقال له لوطا قريبا من الدمشق هي من خير بلده. صدق الله العظيم. آپ پہلے سے ماشاء اللہ کا جزائر نصیب فرمائے کہ دارالتوفیق کے طالب علم پڑھائی کے اعتبار سے ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں اور خروج کے اعتبار سے ماشاء اللہ شرح کے اعتبار سے خروج سب سے اچھے ہیں. ان خروج سے مولانا کے سیر عالم میں جانے کے لیے ماشاء اللہ تیاری کرتے ہیں. آپ حضرات کی ماشاء اللہ جوابیں بنی ہیں. ہم اتنی سی بات میں جمع ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ جلسہ سے جو بھی اوقات نہیں ہے نکلنے کے لیے 40 دن ہیں 20 دن ہیں 10 دن ہیں ہماری کوششوں کے مدرسے سے انشاءاللہ خروج کریں اس میں زیادہ برکت ہوگی. دوسری کیا کیا کرنا تھا کسی کے دل میں ڈال کر بزیز وقت بڑھانے کے وقت بڑھائیں تیسری سے اعتبار سے آپ کو تھوڑی سی اپنے سمجھنے کا گزاری بھی آنے والی ساری چیزیں انشاءاللہ آ جائیں گی. ابھی تقریباً 4 مہینے پہلے کی بات ہے. میں بلکہ مولانا زکریا صاحب کے ساتھ آپ کے استاد ہیں. ہم دونوں موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے کہ جنازہ میں شرکت کرتے تھے. تو مولانا زکریا صاحب نے مجھ سے کہا موٹر سائیکل پر کہ ایک تقاضا ہے کافی عرصے سے بلال کارخانہ میں چل رہا ہے کہ شام میں جماعت بھیجیے 3 سال کی. تو اس میں آپ کا میرا نام ہے تو کل آپ بلال کر چلے جائیں 50 لوگوں نے بھیجی. اب یہ زمانہ مدرسین کی پڑھائی میں عروج کا زمانہ تھا. درمیانہ سال اپنی کتابیں ختم کروانی ہے. ان کی سمجھ بڑی کتابیں تھی میرے ذمہ میں تھی لیکن جب میں نے پیش کیا تو میں نے انکار نہیں کیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ بھی نہیں تھی کہ اتنا جلدی ہو جائے. کوئی آگے نے بلال کارخانہ سے مجھے فون کر دیا کہ وہاں پر آ جائیں. بلال کارخانہ کے ہمارا من کو ہو گیا. ہم 3 ساتھی تھے. میں تھا مولانا زکریا صاحب ڈاکٹر عارف رانا صاحب. یہ بڑی الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کارگزاری تو بہت کام کرنے کے اصول اور کام کرنے کے فائدے انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے کہ اللہ تھوڑے وقت میں کیسے زبردست کام لے سکتے. وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جتنی مشکلات آسان قدم اٹھاتا ہے اللہ اتنی آسان ہے. تو وہاں پر گئے کہ ہمارا فوکس وہاں پر ہوا پھر ہمارا ریمنڈ کے بعد فوکس ہو گیا. جب ریمنڈ سے ہمارا فوکس ہو گیا تو فوکس آپ لوگ جانتے ہیں نا وہ احوال لیتے کہ کہاں کا پہلے کہاں کا سفر یہ کس طرح کیا. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ تھا کہ ریمنڈ میں ایک شعبے خطوط تھے جو بیرون کی جماعتوں کی ترتیب بنانے ہیں. اب ان کے پاس ہے کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ وہاں کوئی رابطہ نہ بنتا کہ ویزے کے لیے کوشش کریں. تو انہوں نے ہم سے پہلی مشکل یہ پیش آئی کہ ہمارے پاس کسی کا کوئی رابطہ نہ بنتا. اس زندگی کا پہلی دفعہ اس طرح ہوا. میں جلدی کیا کہ رابطے ہو کیونکہ فائل پڑھنے تو فائل میں کسی کی رہنمائی نہیں. فائل سے مراد ہوتا ہے ہر قسم نے اس ملک کے اندر جانا ہے تو اس ملک کی حالات کے اعتبار سے ایک فائل ہوتی ہے جس میں جو جماعتیں کام کر آئی ہیں وہ جماعتیں اپنے گھر آ دیتی ہیں. تو وہ فائل لیکن اس فائل میں تو جو جماعت کے بعد بڑے خوفناک تھے. اول تو 10-12 سال سے پاکستان جماعت گئی نہیں تھی. جو جماعت گئی نہیں تھی تو وہ شام کی سرحدوں پہ کام کیا تھا. اردن وغیرہ کے علاقے میں اندر نہیں جا سکی تھی. اور جو گئی نہیں تو اسے اتنا سا کام کیا تھا کہ ہوٹلوں میں ٹھہرتے تھے. باہر جا کے اسلام دعا کرتے کرتے مسلمان سے واپس آ جاتے تھے. ابھی شام وہ سرزمین ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جتنا اس کی برکت کا دستہ کیا کہ کسی اور سرزمین کے لیے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ کہ اللہ فرمائے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو نجات دے کر ایسی سرزمین پر بھیجا ملک شام میں جس پر اللہ نے سارے جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی. موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی فرعون سے تو وہ بھی یہاں پر آئے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. یہ ملک شام کی سرزمین میں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اب تو ملک شام کے ٹکڑے ہو گئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لبنان، اردن، فلسطین اور شام یہ سارا کا سارا ملک شام میں
اب خیر اس کو چھوٹے چھوٹے بڑے کرتے ہیں، شام کا بڑا ہی مسئلہ سے تو پھر بھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نے بلایا معراج پہ اپنی ملاقات کے لیے تو پہلے آپ ملک شام میں آئے مسجد اقصی میں، پھر وہاں سے آپ اوپر گئے. اور پھر ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے نا، بس میں ذرا مجھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ علیکم بالشام، تم کو چاہیے شام کو لازم پکڑو. فإن اللہ تکفل علی بالشام واہلہ، اللہ نے میری وجہ سے شام اور اس کے رہنے والوں کی کفالت کر دی. اور پھر یہ بھی آتا ہے فسطاط المسلمین، مسلمانوں کی سب سے بڑی پناہ گاہ. یہ جب مہدی علیہ السلام کی جنگیں ہوں گی قیامت کے قریب، عیسائیوں سے آخر جو بڑی جنگیں ہوں گی، اس میں سب سے بڑی پناہ گاہ مسلمانوں کے لیے وہ ایسی سرزمین ہے جس کا نام غوطہ ہے، جو دمشق کے قریب ہے. دمشق شام کا دارالحکومت ہے، یہ میرے بہترین شہروں میں سے ہے. اور آپ جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی کہاں پر ہوگا؟ ملک شام میں، مشرقی مینارے پر. اور آخر ساری بڑی جنگیں مسلمانوں کی بھی ملک شام کے اندر ہوگی. دجالوں کو بھی جو قتل کیا جائے گا مقام لد کے پاس، یہ تل ابیب کے قریب ایک جگہ ہے وہاں پہ. تو یہ ساری قیامت قریب کی نشانی ملک شام کے اندر. اور ملک شام انبیاء کی سرزمین ہے. بارکنا حولہ، اللہ نے برکتیں رکھی ہیں اور برکت ہوا کے اپنے اپنی آنکھوں سے پھر دیکھی. تو یہ ساری شام کی تھوڑی سی میں اہمیت بتا رہا تھا آپ کو. تو خیر وہاں پر یہ مشکلات اب شروع ہو گئیں. ایک تو شعبہ خطوط والوں کے پاس رابطہ نمبر نہیں تھا، شام کے فائل میں کوئی رہنمائی نہیں تھی. پھر حالات ایسے تھے کہ خوفناک تھے ذرا، وہاں پہ جنگیں وغیرہ جاری تھیں. تو پھر اگلی یہ کہ جب ہم نے پھر شام والے سے کسی طرح رابطہ کیا، وہ رابطہ بھی اس طرح ڈاکٹر عارف رانا صاحب کے اسکول میں کچھ بچے پڑھتے تھے ملک شام کے، ان کے والد صاحب شام کے تھے، تو ان کے لیے رابطہ کیا. تو شام ایک بڑے تبلیغ والے ساتھی ہیں قاری حسان، ان سے رابطہ ہوا. وہ شام کے سب سے بڑے عالم بھی ہیں. تو انہوں نے مشورے کے بعد ہمیں کہا کہ جی آپ لوگ بالکل نہ آئیں، بالکل یہاں پہ نہ آئیں. اگر آپ ہیں کہ ہماری مشکلات کھڑی ہو جائے گی، ابھی فی الحال آپ لوگ نہ آئیں. انہوں نے منع کر دی ہے. اب جو کام میں سیکھنے کی چیز ہے وہ کیا چیز ہے کہ اب ہم نے آپس سے مشورہ کیا، جو حضرات کے سامنے پیش ہو کے رکھ دیتے ہیں حالات کہ اب تو شام والے بھی منع کر رہے ہیں، نہ کوئی ویزے کی صورت ہے نہ کوئی اور ترتیب ہے. لیکن ایک ساتھی نے کہا نہیں ابھی نہ رکھے بزرگوں کے سامنے بات، جو پہلے ہمارے بس کی کام ہو پہلے ہم وہ کر لیں پھر پیش ہو جائیں گے، ورنہ حضرات منع نہ کر دیں. وہ یہ کہ پہلے ویزے کی کوشش کریں، ٹکٹ کی کوشش کریں، اس کے بعد پھر ٹھیک ہے. اور ویزے کے لیے اپلائی کرنا تھا، لیکن ملک شام میں صرف زائرین جاتے ہیں. بس ایک دفعہ نام لے تو جو ہے تشریح ہے نا، بس ہو جاتے ہیں. وہ زیارات کے لیے جاتے ہیں شام میں بھی اور پھر آگے عراق میں بھی جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جیسے چہروں والے نہیں جاتے. تو خیر ہم نے کس طرح کاغذات ہمیں بھجوائے اور امید کم تھی کہ ویزا لگ گیا، کیونکہ ہمارے چہرے ایسے پہچان تھے تبلیغ والے یا علماء ہیں کون ہیں. تو وہاں پہ گئے تو ایک مہینے تو وہ انویسٹیگیشن کرتے رہے. پھر اللہ نے ان کے دل میں ڈالی، ساتھی بہت اعمال کر رہے تھے، ہم بھی بہت اعمال کر رہے تھے. 5-7 دن 50 نفل بھی پڑھ رہے تھے کہ اللہ کرے آسانی ہو جائے. ان اعمال کی برکت تھی کہ اللہ پاک نے ویزا دے دی ہمیں 1 مہینے بعد. یہ اللہ نے اعمال کی برکت دی. اس سے ہمارا حوصلہ بڑھا. پھر ٹکٹ کیسے رہے، انہیں طرف ایک مسئلہ اور بن گیا. اسرائیل فلسطین کے درمیان جنگ شروع ہوگی 7 اکتوبر کو. اور مسئلہ وہ دمشق کے ایئرپورٹ پہ بمباری کر رہے تھے، وہ سارا تباہ ہو چکا تھا. اب فلائٹ کوئی جا نہیں رہی تھی. جن ٹریول ایجنسی کے بعد گئے تو سب نے انکار کر دیا کہ جی ہمارے تو فلائٹ ہی کوئی نہیں ہے. پوری تلاش کی اور ملکوں کے ویزے لے کے وہاں سے چلے جائیں. اب یہ ایسی مشکلات تھیں. پھر ہم نے بھر پھیلا کے متوجہ ہوئے. الحمدللہ اعمال کی برکت سے نے یہ کیا کہ ہمیں شام کے امبیسی نے ایک آدمی نے یہ بتایا کہ ایک فلائٹ جاتی ہے شام میں کراچی سے لازقیہ میں. تو ہم نے پوچھا وہ تو دمشق ایئرپورٹ تو تباہ ہو گیا، تو کیسے جاتی ہے؟ کیونکہ جو وہ لازقیہ ایک شہر ہے وہاں پہ فلائٹ اترتی ہے، زائرین کو لے کے جاتی ہے. اور زائرین جاتے ہیں یعنی کہ زائرین سمجھ گئے نا آپ لوگ، وہ جاتے ہیں یعنی بدھ کے دن فلائٹ آتی ہے، پھر جمعرات میں یہاں سے آگے چلی جاتی ہے. تو وہ ایک فلائٹ ہے. ہم نے بڑا کوشش کی، انہیں بڑے نخرے سے خیر میں ٹکٹ دے ہی دیا. اب ٹکٹ اور ویزا جیسے ہی ملا جو ہمارے بس کی بات تھی ہم نے کی. اب اللہ کی مدد کیا ہے کہ وہاں سے شام والے کو اسی دن فون آ گیا، آپ لوگ شام آ جائیں، ہم آپ کے استقبال کے لیے تیار ہیں. بیٹے میری بات سمجھ گئے نا؟ جو ہمارے بس کی بات ہم وہ تو کریں نا پہلے، اللہ پاک کی مدد آ جاتی ہے. تو خیر وہ ہوا کہ ہمیں وہ انہوں نے بھی اس طرح کہہ دی. ہم جب وقت شروع کیا اب اللہ پاک نے ہمیں ہماری تربیت فرمائی. اب شام میں کوئی عام عربی نہیں چلتی، وہ تو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان کے عام علماء نے چاروں فقہ میں تخصص کیا ہوتا ہے وہاں جو ترتیب ہے. اور بڑے مضبوط علماء، کوئی مجلس جہاں پہ بڑے بڑے علماء نہ بیٹھے ہو. تو وہاں پہ ہمیں بھی پتا، ہم بھی عام عربی نہیں، ہم نے پھر اپنی تیاری بھی خیر کی اس اعتبار سے.
تاکہ ہم ساری بات قرآن حدیث کے اعتبار سے کر سکیں۔ مولانا زکریا سے ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں بہت قابل آدمی بھی، میں بھی اپنی تیاری میں لگ گیا، باقی اللہ کے ہاتھ میں تھا، جو ہم نے تیاری کرنی تھی وہاں کے لیے کیا، ہم نے عربوں سے بات کرنی ہے۔ جب گئے یہاں سے ریمنڈ وقت شروع کیا تو اللہ پاک نے اور تربیت فرمائی، اللہ پاک کام کو سکھاتے ہیں نا، یہ بڑے اللہ نے وقت تو کئی دفعہ سال لگائے، لیکن اللہ نے اس میں بہت تبلیغی کام سکھایا، تو آپ کے سامنے ساری باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جب وہاں پہ گئے تو حضرات نے ہماری 3 دن کی تشکیل کر دی قصور میں، وہاں ہماری تشکیل کی، ہمارے امیر مولانا زکریا صاحب تھے، امیر ہوئی تھے ہماری ماشاءاللہ، اللہ ان کے جزائے خیر دے، بڑی محبت سے لے کے ہمیں چلتے رہے ہیں، ان کی محبت کی وجہ سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا، جب آپ بھی امیر بنے نا انشاءاللہ، انتہائی محبت، یعنی کہ بلکہ وہ معمول زیادہ لگتے تھے، امیر کم لگتے تھے، ایسے چلتے تھے ماشاءاللہ، ان کی محبت کا اور ان کی یعنی کہ عاجزی کا یہ فائدہ ہوا، ہم تینوں ساتھیوں کا ذہن ایک رہا، ورنہ ایسی جگہ پہ اختلافات بہت ہوتے ہیں، ایسے کر لیں ایسے کر لیں ایسے، لیکن ہمیشہ ایک ساتھ بات کرتا دوسرے کو خود بخود شرح صدر ہو جاتا تھا، تو انشاءاللہ ایسے چلیں گے نا ہم لوگ انشاءاللہ، اختلاف میں شرح صدر کے ساتھ چلنا ہے، یہ سب سے بڑی اللہ کی مدد تھی۔ قصور گئے تو دوسری جو بات اللہ نے یہ سکھائی، تو انہیں ہمیں ٹریول تھی کہ تشکیل قصور میں کی، قصور مرکز گئے تو ہمیں دیکھا جی ماشاءاللہ آپ لوگ آگے ہیں، تو ہمارا بہن بھی قصور میں کافی تعلق تھا، تو وہاں پہ ایک علاقہ کوٹ مراد خان، کہ یہاں پہ ایک جماعت 7 مہینے کی تیاری ہوئی تھی، 6 مہینے پہلے بیرون سفر کے لیے، اب وہ جماعت ہمارے یہاں سے نکل گئی، وہ قابو میں نہیں آتی، آپ جا کے ان سے کوئی تعلق بنائے، اللہ کے وہ نکلنے، آپ کی قربانی بھی ہے، ایسے میں ترغیب دی ہمیں، خیر ہم اس علاقے میں چلے گئے، اب ہم نے آپس میں مشورہ کیا، اب یہ وہ ساتھی تھے جو بدل گئے تھے، مولانا سمجھ رہے ہیں بات کو، ایک تو ہوتا ہے نا پرانے کو کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ایک آدمی سے کسی نے پوچھا یار تم نے تبلیغ میں کتنا وقت لگایا ہے، کہ تبلیغ میں نے اتنا وقت لگا لیا کہ اب ان کے 2 پیس میں بھاگ سکتا ہوں، اتنا میں سمجھ گیا بات، تو خیر یہ ہوا کہ اب وہ پرانے ساتھی تھے اور ساتھ نہیں تھا وہ، اب ہم کو ہمارے قریب کیسے تھے، ہم نے اللہ نے کیا کام سکھایا، ہم نے آپس سے مشورہ کہ دیکھو وہ چاہے 7 مہینے کے لیے لیکن یا نیا نکلے، لیکن ہم نے ان کو دور نہیں بھگانا، اپنا قریب کرنا ہے، اعتماد کی فضا قائم کرتے ہیں، نکلنا ہو تو نکل دیں گے، کہ ان کو بھٹکانا نہیں اپنے آپ سے، اس انداز میں چل رہے ہیں ہم وہاں پہ پہنچے تو وہ لوگ کوئی کہاں موجود تھا، جہاں پہ وہ دور موجود تھے، جیسے آپ لوگوں کو ترغیب دے گھر پہ جا کے ملاقاتیں کریں، اب ایک آدمی سے روزے پہ گیا ہوا تھا وہ بارڈر کے پاس، ایک آدمی پتہ نہیں کہاں پہ تھا دور، ہم سب کے پاس گئے، جانے کے بعد ہم نے اسے 7 مہینے کا تذکرہ ہی نہیں کیا، اعتماد کی فضا قائم کرنے سے تذکرہ ہی نہیں کیا، وہاں پہ جا کے ہم نے ان سے کہا جی ہم شام جا رہے ہیں، ایسے حالات ہے، جنگ ہو رہی ہے، بس آپ دعائی کریں ہمارے لیے، اور ہمارے بھی حالات تھے کہ وہاں کے حالات سن کے نا ہم نے ایک دوسرے کو وصیت کر دی تھی یار میری شہادت ہوئی میں وہیں پہ دفنا دینا، گھر نہیں لے کر آنا، ایسے واقعی حالات تھے نا، وہ سن کے لوگوں کی باتیں ایسا کچھ ہو رہا ہوں، خیر ہم ادھر گئے تو ہم نے اعتماد کی فضا قائم کی، ان سے کہا کہ ہم شام جا رہے ہیں تو آپ سے بس دعاؤں کروانے کے لیے آئے ہیں، وہ لوگ جانتے تھے ہم نے 7 مہینے کا تذکرہ نہیں کیا، خیر وہ بات سن کے ہم نے سے کل آپ ہماری نصرت کی راہ جائیں گے، کہا جی آ جائیں گے، ہم نے الگ الگ ٹائم دیے ساتھوں کو، اگلے دن جب وہ آئے تو ان کو بٹھایا، بٹھانے کا ان کو اپنے پاس کی دیکھیے یہ بیٹھ میرا سیکھنے کی ہے نا، ہم ساتھیوں کو کیسے تیار کریں، بٹھا کے دیکھو جانا نہ جانا آپ کی مرضی ہے، 7 مہینے کے جانا آپ کی مرضی ہے، البتہ بیٹھ کے نوافل پڑھ کے سوچ لیتے ہیں جو تقاضے ہمارے ذمے ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے، بیٹھ کے سوچتے حل ہو گئے تو اب چلے جانا بنا نہ جانا کوئی مسئلہ نہیں، چلو ٹھیک ہے، اب بیٹھے تو الحمدللہ وہ 1-1.5 گھنٹے میں جتنے بڑے بڑے مسائل تھے وہ اللہ سارے حل کر دیتے، جو بیٹھ گئے نا بس میں ایک ذہن سے وہ خود ہی صبح اس طرح کرتے الحمدللہ یہ نہیں ہوا کہ ایسی کوئی زبانی جماعت تیار ہوئی ہو، 2.5 دن کے اندر 7 مہینے کی پوری زبان نقد تیار ہو گئی، اب نقد تیار ہونے کا کیا مطلب، ان کا تفقد قصور مرکز سے ہوا، پہلے کہ لاہور مرکز میں یہاں بھی تفقد ہو گیا، پھر ہم تو چل گئے، پھر ڈائمنڈ مرکز تفقد ہو گیا، اور جماعت نے فقط شروع کر دی ماشاءاللہ، تب یہ 7 مہینے میں 2.5 دن کے اندر تیار ہو، کیوں اعتماد کی فضا آپس میں قائم کرنی چاہیے، تو کیا خیال کریں گے نا انشاءاللہ، یہ دنیا کی بھی اصول ہے، اعتماد بن جائے نہیں تب پھر بندہ خود بخود آگے چل پڑتا ہے۔ اب شام کی مختصر تاریخ آپ کو بتا دوں، ہم نے کراچی سے جانا تھا، ہمارا سفر شروع ہونے لگا تو شام کی تاریخ کو اس طرح کی تھی کہ 1960 کے اوائل میں انڈیا سے پاکستان سے جماعتیں گئی، ہمارے بڑے بڑے بزرگ ہیں، مولانا پانی بوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد صاحب بہاولپور رحمۃ اللہ علیہ، وہ ابھی کو شیخ انصاری کہتے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ شام کے بنیادی کام اٹھایا، جب وہاں پر گئے تو 60 کے اوائل میں جماعتیں جانی شروع کی، 20 سال تک کام چلتا رہا، سب سے پہلے دمشق اور حلب کے لوگوں نے عربوں میں سے کام کو قبول کیا اور کام کو پورے اصولوں کے ساتھ کیا،
باقی عرب باغ میں لگے سارے کے سارے. اب یہ کام بڑے اچھے انداز میں ہو رہا تھا، مرکز بن گیا، سب کچھ ہو گیا. 1980 میں پھر یہ ہوا 20 سال بعد کہ اچانک نہ وہ خانہ جنگی سے شروع ہوگی، حکومت مخالف تحریکی شروع ہوگی. شام کے لوگ علماء سے بڑی محبت کرتے ہیں، علمی ذوق بہت اعلیٰ درجے کے ہے، حتیٰ کہ یونیورسٹی اور کالجز کے اندر بھی علماء سے تعلق ان کا اتنا زیادہ ہے کہ علماء نے دروس کے وقت رکھے ہیں 8 بجے، پھر 9:30 بجے، پھر ایسے لوگ اس وقت اپنے وقت پر سارے کے سارے آتے. ہمارے پاکستان شاید ہی کی مسجد ایسی ہو جہاں پر لوگ فجر سے پہلے درس سننے کے لیے آتے ہوں. اور مولانا فواز تھے، شیخ فواز جامعہ نقوی کے اندر لوگ فجر سے 1.5 گھنٹہ پہلے ان کا درس سننے کے لیے آتے تھے. ایسے انہیں علماء سے تعلق تھا. تو خیر وہ سر علماء سے تعلق تھا، تبلیغ کا کام شروع ہو گیا کہ فضا قائم ہوگی. پھر وہ شیاطین کی اپنی محنت ہوتی ہے، وہاں پہ پھر حکومت مخالف تحریکیں شروع تو کوئی جنگ سے کیفیت بن گئی. وہ اتنی شدت اختیار کر گئی آہستہ آہستہ. شام کے اندر 80% نہ مسلمان ہیں، یعنی سنی مسلمان 80% ہیں، 7% وہاں پر عیسائی ہیں، اور باقی 12 سے 13 فیض نصیری طبقہ ہے. یعنی ان کا نعوذ باللہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پاک کو حلول ہو گیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اور کو حلول وقت کے حکمران کے اندر ہو گیا، ان کا عقیدہ ہے. وہ بالکل تحریر پر ہے، کوئی ان کا مذہب نہیں، انہی کی حکومت اور انہی کی فوج ہے ساری. اب ان کے ساتھ جنگ شروع ہوتا ہے شدت کے ساتھ، تو کبھی کم کبھی زیادہ حالات بھر بگڑتے رہے. پھر ایک وہ وقت آ گیا نعوذ باللہ کہ پورے شام میں ایک آدمی بھی داڑھی والا نہیں تھا. ایک فرفوز خاندان کے عالم تھے، ان کی داڑھی تھی، باقی کس کی داڑھی نہیں تھی. البتہ اللہ نے ایک احسان فرمایا کہ 3 وہاں کے علماء تھے، وہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے پاکستان آئے. انہوں نے نیکی یہ کی کہ ان کو آفر تو پوری دنیا سے تھی، بڑے درجے کے علماء تھے. تو انہوں نے کہا ہم کسی مسلمان میں پی ایچ ڈی کریں گے، تو کرنے پھر پنجاب یونیورسٹی ہے. تو یہاں پر ان کا دعوت کام سے تعارف ہو گیا. یہاں پہ ماشاء اللہ پھر 4 مہینے بھی لگے. خلاصہ یہ کہ یہ کام پھر باہر چلتا رہا. پھر 2002 میں حالات اتنے بگڑ گئے کہ داڑیاں ختم، مسجدیں بند، حالات کافی. اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ جب دین کی محنت نہ، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یورپ کی معاشرت غالب آنی شروع ہو گئی. ابھی حضرات بڑے پریشان ہو گئے اس وجہ سے. ان کی معاشرت اتنی غالب آ گئی، اب لڑکیوں کے لباس عجیب ہو گیا، نوجوانوں میں تحریت آنی شروع ہو گئی. ابھی حالات بہت بڑے، حضرات ہیں بھی پریشان تھے. ایک عالم ہے رائے کا نام مولانا حسن ولی. مولانا حسن ولی صاحب وہ فرمانے لگے کہ میں نے 10 سال رو کے اللہ سے دعا مانگی، اللہ پاک مجھے شام میں جانے کی توفیق نصیب فرما دے، شام کے حالات کو بہتر کر دے. میرے ایسے ایسے بزرگ ماشاءاللہ دعائیں کرتے رہے. پھر 2002 میں اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ ایک سعودی عرب کے سفیر ہے، ان کا تبلیغ میں وقت لگا ہوا تھا. اب دیکھیں دعوت میں وقت لگنے کی برکت سے کتنے بڑی ان کے ذریعے خیر پیدا فرمائی. ان کا وہاں پہ دعوت میں وقت لگا تھا، یہاں پر ان کو فکر پیدا ہوئی وہاں کے سارے حالات دیکھے کہ لڑکیوں کے حالات بگڑ گئے، لڑکوں کے بگڑ گئے، نوجوان کہاں پہ جا رہے ہیں تحریت کی طرف. انہوں نے وہاں کے تبلیغ والوں کو دیکھا. اب تبلیغی ترتیب ختم ہو چکی تھی، یعنی کہ صرف 5 اعمال ہوتے ہیں، روزہ ختم، اپنا گشت ختم، پھر گشت ختم، تشکیل ختم، اب آگے ٹوٹی بڑی تبلیغ تھی وہ گھروں کے اندر ہی. تو انہوں نے اب سوچا کہ کیسے دوبارہ پورے معاشرے کو دین پر لایا جائے. اس کے لیے پھر انہوں نے وہاں کے پرانے سے رابطہ کہ ان کو جمع کر ان کی ضیافت کے ہوٹل کے اندر، اور ان سے کہا تو میں نے بڑوں سے رابطہ تو کرو کہ کام کس طرح کرنا ہے. تو وہ کہنے لگے بڑوں سے رابطہ کس طرح کریں، بہت پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کا ویزا ان کے لیے بند ہے. اس نے پھر کہا اس طرح کرو کہ حج کے موقع پہ عالمی مشورہ ہوتا ہے، وہ جو عالمی مشورہ حج کے موقع پر ہوتا ہے وہاں پہ آپ لوگ جاؤ، میں آپ کو حج کے 100 ویزے دیتا ہوں اپنے رسک پہ. اس نے ماشاء اللہ کام کیا ہے کہ 100 ویزے میں آپ کو، تو آپ لوگ وہاں پر جاؤ، وہاں پہ عالمی مشورے کے اندر ہے. تو خیر یہ 100 ویزے نے دی. تو پھر یہ شام کے لوگ جو 100 پرانے حباب تھے جن کے چلے چارنے لگے تھے، یہ لوگ گئے وہاں پہ حج کے موقع پہ. وہاں پہ گئے تو حضرات دیکھ کے بہت خوش ہوئے، ان کو بٹھایا، مشورہ ہو رہا تھا وہاں پہ. پھر ان کو الگ لیا. ان سے جب حالات پوچھو تو ترتیب بالکل تبلیغی بالکل معدوم سی ہو چکی ہوئی تھی. نہ سے روزہ تھا، نہ گشت تھی، نہ تشکیل تھی، سب تعلیم اور مشورہ تھا، وہ بھی جیسے رسم ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے. اب ان کو دوبارہ کام پہ لانے کی انہوں نے کیا حکمت دکھائی. انہوں نے سے کہا کل دوبارہ ہو. کہا جب دوبارہ آئی تو انہوں نے پھر کیا تشکیل کی 3 دن کی کہ 2 شام والے، 2 سعودی عرب کے، 1 پاکستان، 5 کی جماعتیں بنا کے تشکیلیں کر دی. اب تشکیل اس لیے کہ تاکہ نا سعودی عرب کے اندر کام کو سیکھے، کام کس طرح ہوگا. سعودی عرب میں کام نا گھروں میں ہے، مساجد میں نہیں ہے. وہ 3 دن ماشاء اللہ سارا کا سارا کام سیکھ رہی ہے. اللہ ان کو ماشاء اللہ نے احسان فرمایا کہ گھروں میں بھی کام ہو سکتا ہے اس ترتیب پر. وہ آئے تو ان سے یہ کہ جی آپ نے گھروں میں سے روزے نکالنے ہیں، لیکن ایک گھر میں 1 دن ٹھہرنا ہے، اور فجر سے پہلے منتقل ہونا ہے ایک سے دوسرے گھر میں، ابھی یہ حفاظت کی دعائیں پڑھنا ہے. ان حضرات نے آگے ماشاء جب کام شروع کیا تو اس کی پہلی برکت ہوئی کہ ان حضرات کی ماشاء اللہ داڑیاں آنی شروع ہو گئی، سنت لباس آنے شروع ہو گئی، حتیٰ کہ عورتوں میں حجاب دوبارہ شروع ہو گیا.
اسے روزے نکلنے شروع تو اس کی برکت سے دوبارہ فضا کو قائم کرنا شروع کیا اور پھر اعمال کی برکت سے کی پوری حفاظت فرمائی. ایک مولانا حسان انقاری کے پاکستان سے پی ایچ ڈی کر گئے تھے. وہ کہتے جب میں گیا 96 میں پاکستان سے دوبارہ شام میں تو ہمارے پورے ملک میں 4 آدمیوں کی داڑھی تھی, 3 ہم تھے اور ایک پرپوز خاندان کے عالم تھے. اس کے بعد الحمدللہ اللہ نے ماشاءاللہ دوبارہ رخ پہننا شروع کر دیا کام کا اور دوبارہ داڑیاں, سنت لباس, پردے شروع ہو گئے. یہ سلسلہ چلتا رہا کہ 2012 میں شدید خانہ جنگی شروع ہوگی. جیسے اگر ہم سنتے ہیں غزہ فلسطین کے بارے میں, وہ ایسی خانہ جنگی جہاں ہم گئے نا تو تقریباً 90% بلڈنگ کی بالکل تباہ تھی. اس کی وجہ سے پھر دوبارہ مسئلہ بنا, لیکن اللہ نے انڈیا بنگلہ دیش کا ویزا کھول دیا. ان حضرات نے استقامت دیکھی کہ انڈیا بنگلہ دیش جاتے رہے وقت جانے کے لیے, ان جنگ کے دنوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ جاتے رہے وہاں پہ. شدید خانہ جنگی, یعنی کہ ہم نے تو پڑھا تھا نا کہ شیخ ابی طالب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 3 سال تک فاقے برداشت کیے تھے, پتے کھا گزارا کیا. انہوں نے وہاں سے 7 سال ایسے گزارے کہ پتے کھا کے گزارا کیا, لیکن دین پہ استقامت نہیں چھوڑی. اللہ ماشاء کو یہ توفیق نصیب فرمائی. پھر خلاصہ یہ نکلا کہ 2018 میں جنگ بند ہو گئی. جنگ بند ہو گئی تو اب انڈیا بنگلہ دیش کے ویزا ختم, اب پاکستان کے ویزا کے لیے کھل گیا. اب انہوں نے پاکستان آنا شروع کیا تو اس کی برکت سے بھی حضرات کو فکر پہ آتی. پھر ہماری جماعت بنی 3 دن کی. یہ 40 سال بعد پہلی جماعت نے جا کے بھرپور کام کیے ہیں. ہم سے 1 سال پہلے کراچی کی جماعت گئی تھی, لیکن چونکہ ترتیب کو منظم نہیں تو 1 ہفتہ پھر مشکل سے کام کر سکے وہاں پر, بڑے مشکل سے پھر وہ باہر آ گئے. اب ہماری جماعت گئی تھی تقریباً 40 سال بعد. اب ہماری جماعت وہاں پر کام کرنا تھا. الحمدللہ اللہ پاک نے یہ کیا کہ 40 دن کی جماعت میں ہم نے وہاں پہ 4 ہفتے کام کیا. 4 ہفتے میں اللہ پاک نے اتنا کام لیا جتنا ایک جماعت 1.5 سال میں کر آتی ہے. میں آپ کو صحیح بات بتا دیتا ہوں, کتنے دن کے اندر صرف 28 دن کے اندر جتنا ایک جماعت 1.5 سال میں کام کر, اللہ پاک نے اتنا کام کروا دیا. اب ہم یہاں سے کراچی سے گئے تو ہماری یعنی کہ بظاہر خوف کا عادت تھا کہ پتہ خوف اس بات کا کہ کریں گے کیا, ہم لوگ جیل میں بند کر دیں, کیا کر دیں, کچھ پتہ نہیں تھا. کچھ حالات ایسے پہلے پیش بھی آئے تھے. ایک رات تو جاگتے رہے پوری, اللہ سے مانگتے رہے. پھر جب جہاز میں بیٹھے تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی 5.25 گھنٹے کی فلائٹ تھی, 1 سیکنڈ کے لیے دعا کا ناغہ نہیں ہوا, اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا, مسلسل پڑھتے رہے. پھر جو حضرت نے حفاظت کی دعائیں بتائی تھی, اس کا پہلا فائدہ یہ ہو گیا جیسے ہمارا جہاز لینڈ ہوا یہ لاسکے ایئرپورٹ پہ, تو پہلا فائدہ ہوا کہ اللہ پاک دل سے سارا کا سارا خوف ختم کر دیا. ہم نے بڑی بشاشت کے ساتھ خوف بالکل دور ہو گیا. یہ پہلی ابتدا ہے کہ اللہ پاک کے نصرت کی کہ ہم نے کہا ہمارے پاس ویزے ہیں, ہم مہمان ہیں, ہم کس بات کو خوف ہیں. بلکہ گئے تو آگے ایئرپورٹ ہوئے نصیری توقع تھا. اب پہلا ان سے ہمارا واسطہ پڑنا تھا کہ بھی ہمارے سب زائرین پورے تھے, سارے زائرین تھے, ہم باقی تھوڑے 3 آدمی اپنے یہ تھے سنی تھے. خیر جو وہاں پہ ایئرپورٹ پہ گئے تو نے زائرین کو الگ کر دیا, ہمیں الگ کر دیا. ہمارے دل میں بات پتہ نہیں کیا سوالات پوچھیں گے کہ اللہ کی اتنی مدد آئی. انہوں نے مسکرا کے استقبال کیا, ہمارے ویزوں کی تعریف کی, آپ کا ویزا پاسپورٹ اور ان کے ویزے کاغذ پر تھے, ہمیں الگ لیا, مسکرا کے استقبال کیا اور کوئی سوال نہیں پوچھا. پوری رہنمائی کی جب نے ایسے جانا ہے. اور جب جس بس نے ہمیں لاس کیا سے دمشق لے کر جانا تو انہوں نے سب سے آگے پروٹوکول کے ساتھ بٹھایا. اب ہمیں سروئی میں بڑے حیران تھے کہ اللہ پاک کی کیا مدد آ رہی ہے. ہاں اتنی سی بات ضرور تھی کہ ہم مسلسل کی ہدایت کی دعائیں مانگ رہے تھے, بجائے دل میں نفرت پیدا کرنے کی ہدایت کی دعائیں مانگ رہے تھے, اللہ کو ہدایت دے دے. اور یہاں بھی صحیح دعائیں مانگتے رہے ان کے لیے, اللہ ان کو ہدایت دے کہ اللہ پاک قادر لائن کو دوبارہ لا کے ان سے اللہ پاک کام لے. تو خیر وہ بڑی نرمی کا رویہ ان کا ماشاءاللہ. اچھا پھر دوسرا لاسکی ایئرپورٹ ہے اترنے کا یہ فائدہ ہوا, اگر دمشق جاتے نا تو دمشق میں رہتے. لاسکی ایئرپورٹ اترنے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ یہ وہی یہاں ساحل سمندر ہے, اس سمندر کے قریب یہ سارا ایئرپورٹ ہے کہ جہاں سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں پہلی بیڑے لے کر گئے تھے اور جزائر قبرص سے حملے کیا تو ماشاءاللہ وہ سارے کے سارے پتہ ہو گئے تھے کہ ترکی اور یورپ کے درمیان جزائر ہیں. تو یہ لاسکی ایئرپورٹ تھا. پھر وہاں سے دوسرا فائدہ میں یہ ہوا کہ لاسکیہ سے چلے تو پورا شام دیکھتے گئے, حلب ہے, حمص ہے, حما ہے, درعا ہے, وہ سارا دیکھتے گزرے. اللہ سے دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ ہمیں یہاں بھی کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں. اب دن تھے 28, اب پورا ملک شام سامنے تھا. 28 میں پورا ملک شام میں ہم کیا کرتے ہیں اللہ پاک جانتا تھا. ہم تو بس یہ بس میں کرتے ہیں جب جائیں گے نا ہوٹل میں تو وہاں پہ جا کے یہ کریں گے کہ نا سلام کرنے کے نکلیں گے, باہر لوگوں کو سلام کر کے آ جایا کریں گے. ہم یہ سوچ رہے تھے. پاکستان سے کھانا تیار کر کے لے گئے تھے ڈبوں کے اندر تاکہ ہمیں کوئی مشکل پیش نہ آئے, لیکن ہمیں نہیں پتا اللہ پاک کتنا بڑا احسان فرمائیں گے. جیسے ہوٹل میں پہنچے دمشق میں تو ہم نے نمازیں پڑھنے میں مشورہ یہ کہ نمازیں پڑھنے مسجدوں میں جائیں گے, اب جو ہوگا دیکھا جائے گا. آ تو گئے یہاں پہ
جب وہاں پہ یہ فوجی چوکی کے پاس سے گزرنے میں کچھ بھی نہیں کہنا، اب وہاں حوصلہ تھوڑا سا بڑھ گیا۔ ہم نے پھر مقامی سیاسی سے رابطہ کیا، ہم آ گئے ہیں، وہ نے کہا ہم صبح آپ کو لینے کے لیے آئیں گے، لیکن آپ نے عربی لباس پہننا ہے، وہ جو جلابی نہیں تھا لمبا چوڑا، اور ساتھ وہ ٹوپی پہنی ہے سفید کلر کی، تاکہ اب عربی نظر آئیں گے نہیں، ایسا لباس نہیں پہننا۔ تو خیر ہم نے وہ ان کے انتظار میں تھے، فجر کے بعد نیچے آئے تو ان کے 30 گاڑی کے اندر بیٹھنا، سامان نہیں اٹھانا، وہ خود رکھیں گے۔ تو پہلا ہم نے نوجوان دیکھا داڑھی والا، ماشاءاللہ دل میں ایک دم خوشبی پیدا ہوئی۔ تو گاڑی پہ بیٹھے تو اس نے تیزی سے گاڑی میں چلے گی، اس نے سامان رکھا، تو پھر ہم وہاں سے چلے۔ اب ہم جا رہے تھے دمشق سے باہر، اب دو مسئلے ہمارے ساتھ بن سکتے تھے، اگر اللہ کی مدد تھی تو ہم بچ جائیں، ورنہ مشکل تھا۔ ایک مسئلہ یہ تھا، ہمارا ویزا تھا 15 دن کا اور ٹکٹ تھی ہماری 28 دن کی، تو یہ مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ زیارات کا ویزا، زیارت ساری دمشق میں تھی اور ہم دمشق سے باہر جا رہے تھے۔ اب بڑی فوجی کے پاس، چوکی کے پاس رکے، اب وہاں بھی اب وہ لوگ گاڑی کو سارا دیکھ رہے تھے، اب ہمیں دیکھا، ہم صرف دعائیں پڑھ رہے تھے، ان کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ جب ہمیں دیکھا تو اچھی طرح غور سے دیکھا، ہم سمجھ گئے کہ یہ پاکستانی ہیں، لیکن انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، ہمیں آرام سے شاید تفضل بھی جاؤ، ہم لوگ ماشاءاللہ وہاں سے چلے گئے۔ یہ اللہ پاک کا مزید احسان ہوا۔ جب ہم پہلی جب مکان پہ گئے، جو فلیٹ تھا وہاں پر گئے، تو جیسے اللہ نے قبر کی تنگی دور کر دی، اب اللہ نے آسانیوں کے دروازے کھول دیے۔ کوئی ہم سے یہ پوچھے آپ کی زندگی کے بہترین دن کون سے تھے، تو ہم یہی کہیں گے ہمارے دن ملک شام کے 30 دن تھے۔ اب اللہ نے ان مشکلات میں ایسے دروازے کھولے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ، آپ بھی نیت کریں نا انشاءاللہ، مشکلات روکنا تو نہیں ہے نا انشاءاللہ، مشکلات میں اور آگے بڑھنا، اللہ اتنی آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ کہ ہمیں ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ میرا تجربہ ہے کہ جتنے مشکل بندہ قدم اٹھاتا ہے اللہ اتنی آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ خیر وہ جب ایک گئے گھر کے اندر تو تقریباً ماشاءاللہ 20 کے قریب نوجوان اور دوسرے حضرات بزرگ تھے، وہ بڑے شام والے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ پھر سب کی داڑیاں، وہ جو ہمارا بڑا زبردست استقبال کیا، ادھر چوم رہے ہیں ادھر چوم رہے ہیں، ماتھا چوم رہے ہیں، بڑا زبردست استقبال ماشاءاللہ انہوں نے کیا، اور ہمیں بٹھا کے ماشاءاللہ 20 کھانے ہمارے سامنے رکھ دیے۔ ہم کھانے سے فارغ ہو گئے ناشتے سے، تو ہم تو کہاں سوچ رہے تھے ہم تو ڈبوں والے استعمال کریں گے، اللہ نے ماشاءاللہ ایسے عزت کرام کیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے بڑے بھی آگے، مشائخ تھے جو شورا کے تھے بڑے، وہ بھی آگے۔ اور جب سارے بیٹھ گئے تو اب ان حضرات نے پہلے ہماری حوصلہ افزائی کی۔ ایک بہت بڑے شیخ نے یہ کہا کہ جی میں نے خواب میں یہ دیکھا، وہ شیخ فرمانے لگے، بہت بڑے عالم تھے، کہ 2 مہینے پہلے میں نے خواب میں یہ دیکھا، ہم اپنی مسجد میں صفے درست کر رہے ہیں، تو ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی کہ پہلی 2 صفے خالی کر دو، عجم سے جماعت آ رہی ہے۔ کم صبح اٹھے تو ماشاءاللہ آپ کی جماعت کا نہیں خبر مل گئی۔ کہ دوسرے نے کہا جی میں نے خواب یہ دیکھا کہ ہم سارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان سے جماعت آ گئی ہے، اور ہم یہ قرآن پاک کے آیت پڑھے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، سمجھ گئے نا مولانا، یہ سورہ حدیبی میں نازل ہوئی تھی، اور پھر اللہ نے عالمی کام کو کھول دیا تھا سارے عالم کے اندر۔ تو میں نے کہا تو بشارت، اللہ پاک عالمی کام کھولنے والے ہیں۔ پھر اپنی استقامت ایک بڑے عجیب واقعات، اس میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ کتنی اعمال پہ ماشاءاللہ یقین تھا ان کو، حالات میں کام کرنے کی برکت سے۔ وہ کہنے لگے ایک دم ہم گھر میں تعلیم کا ہم نے حلقہ قائم کیا، تو تعلیم کے حلقے کے بعد ان کی والدہ نے کہا کہ بچے ایک ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لو۔ جنگ پورے زوروں پہ تھی، میزائل گر رہے تھے، جیسا آج کل آپ سن رہے ہیں، اس سے زیادہ شدت کی جنگ، وہی دیوار ایسے جو گولیوں سے خالی ہو، بڑے عجیب حالات تھے وہاں کہ جس دن جنگ جاری تھی 2017-18 کے دوران، کہ ہم نے ایسے آیت الکرسی پڑھ کے سو گئے تو رات کے تقریباً 2 بجے قریب ایک میزائل جہاز نے پھینکا، ہمارے گھر کی دیوار کے قریب گرا، بہت بڑا دھماکہ، بہت بڑا گڑا، ساتھ بلڈنگ نہ تباہ ہوگی، اور ہمارے گھر کی اینٹ بھی نہیں ہلی، اللہ نے ایسا ہے، اور ہمارے سے کسی آنکھ بھی نہیں کھلی، حالانکہ اتنا بڑا دھماکہ پورا شور پڑ گیا، آنکھ بھی نہیں کھلی۔ پھر لوگ آئے تو ہم نے دیکھا گرد و غبار باہر، ہم نے گرد و غبار کس طرح کھانے اس طرح کا دھماکہ ہوا تھا، اللہ نے ایسے دل میں بچے معاشرت میں نازل ہوئے تھے۔ تو خیر ہم وہاں سے اپنے کام کا مشورہ کیا۔ اب آپ کو یہ بتانے لگوں کہ اللہ پاک کام کیسے سکھاتے ہیں، اجازت ہے نا آپ کی انشاءاللہ، آپ وہ سنیں گے نا شیرے سے برکت سے۔ اب ہم 3 نفر سے مشورہ کیا کہ یار ہم وہاں پر جائیں گے، ہم ان سے کہیں کہ 5 اعمال کرو، تو وہ ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ ہماری بات کو اتنا نہ لیں، کہ شاید ڈرائیور سے کوئی ترتیب مسلط کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ایک دم ہو سکتا بات کو نہ لیں۔ تو ہم نے پہلی بات یہ کی کہ ہم ان سے یہ کہیں جی ہم ان کو اپنے اعتماد کے اندر لیں گے، جیسے ہم نے قصور کے اندر کیا، تو بہت ہم نے پہلی بات ان کے بڑوں سے یہ کی فصلنا فی المشورہ نتبعکم کما تشاورتم مستعدین انشاءاللہ، کہ ہم نے آپس میں مشورہ فیصلہ کر لیں، جیسے آپ کہیں گے نا آپ کا مشورہ ویسے ہی کریں گے، ہماری اپنی کوئی بات نہیں ہوگی، جیسے کہیں گے ویسے چلیں گے۔ اس بات سے ان کا ذرا حوصلہ بڑھ گیا، جی ماشاءاللہ پہ کوئی مسلط نہیں کریں گے۔ دوسری بات ہم نے یہ کی کہ ہم نا اپنی بات کم کریں گے، ان کی بات زیادہ سنیں گے۔
آپ بتائیں دوست بندہ کیسے بنتا؟ بولنے سے یا سننے سے؟ سننے سے بنتا ہے. آپ کسی کی بات سن رہی ہے تو باقی ماشاءاللہ بڑی زبردست بات کرو اور ماشاءاللہ کھلے گا تھوڑا سا. تو ہمیں اپنا تعارف کر دیا اخوکم فی اللہ ظہیر الدین ابا موسیٰ. جب وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں مجھ سے پوچھتے شیخ کیف عرفت هذا الجهد کیف بدأت في هذا الجهد. اب اس محنت میں کیسے داخل محنت کیسے پیش آئے. اپنی داستان سناتا تھا. داستان سنا جی میں ایسے جانا تبلیغ والے میرے پیچھے بھاگتے تھے میں بھاگتا تھا ان سے پھر میں کے قابو آ گئے کہ اکرام میں نے قبول کریے بس مجھے یہ غلط ایسے میں سب بات بتاتے تھے. ہم کیا کہتے تھے ایسے کیسے قد احسنت واللہ قد احسنت واللہ. اس کا ترجمہ کہ ماشاءاللہ بڑا زبردست کام کیا آپ نے. اب وہ اور جوش سے بولتا تھا. وہ کرتے کرتے ماشاءاللہ سارے ہمارے دوست بن جاتے تھے. دوست ہو گئے نا. پہلی بات کیا اعتماد کی فضا قائم اور دوسری بات کیا کہ سنیں گے زیادہ بولیں گے کم تاکہ دوست بنا لیں. تیسری بات ہم یہ کہ ان کی اچھی سی بات ہے کہ اس کی خوبیوں کی تعریف کریں گے. ہمیں بڑوں نے کہا تھا ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. اس میں ماشاءاللہ ہم تینوں ماہر تھے لوگوں کی تعریف کرنے میں. کیا خیال ہے کتنی صحیح. تو اسے ہم ماشاءاللہ تینوں کے خوب مکھن لگانے کے اندر ماہر تھے. اللہ کا شکر ہے. تو وہاں گئے تو ان کی جو تعریف ان کے تواضع اتنی زیادہ خوبصورت ہے نقطے قدقات اور آنسی کے ساتھ بیٹھتے تھے. عربوں میں اتنے شیخ اخلاق والے ہم نے اخلاق کا صرف نام سنا ہے. ذاتی اعتبار سے تعلق میں ہوں گے وہ غلط چیز ہے. بحیثیت قوم اخلاق موجود ہو یہ بالکل شام والوں کے اندر ہر وقت ہنسنا مسکرانا اور صبر شکر کا یہاں پہ صرف نام ہے. ہم نے اس کا عملی چیز نہیں دیکھی. ان میں تکلف کوئی نہیں ہے. صبر شکر کا اتنا اعلیٰ معیار ہے. ایک آدمی کے 3 بچے شہید ہیں ایک میزائل کے حملے میں. میں نے تعزیت کہنے لگا وہ کہنے لگا جب میں تعزیت دی جب پہ 3 بچے شہید ہو گئے الحمدللہ الحمدللہ فی الجنہ. سمجھ گا مولانا ذرا چہرے پہ ملال نہیں. ایک جگہ پہ وہ جماعت نکلی ہوئی تھی تو جماعت بچی اور کچھ اور لوگوں کو بڑوں نے بھون دیا. جماعت والے کس طرح بچ گئے. میں نے اس سے پوچھا جب تم لوگوں کو بھون رہے تھے تو تمہارے کیا جذبات تھے. کہ میں سوچ رہا تھا پتہ ہو رہی آئین آئے گی وہ کیسی ہوگی اس کی شکل کیسی ہوگی اور بہت قریب ہے بولو ماشاءاللہ یہ سوچے ایسے اچھا اخلاق ماشاءاللہ. وہ ہنس کے اپنے باتیں بتاتے تھے مظالم کی. میں نے اللہ کو ایسا اچھا اخلاق دیا بتا تو ان کے اخلاق ان کے تواضع ان کی استقامت اتنی زیادہ تھی. ہم تو ذرا سے بات کر چھوڑ دیتے نا. ہم یہ بتا رہا ہوں کہ ان کی خوبیوں کیسے تعریف کرتے تھے. شیخ تحصیل یا زیتون تھے بل اپنا واقعہ غوطہ والے نے سنایا. اب وہ ماشاءاللہ پاکستان آئے وقت لگانے کے لیے کہاں یہ جنگ میں شدت تھی. ہم گشت کے لیے نکلے. میں نکلا گھر سے تو جنگ میں شدت اور بڑھ گئی. میں زمین پر لیٹتا استقامت لیٹتا مسجد میں چلا گیا. اب چاروں طرف گولیاں چل رہی تھی اور تباہی ہو رہی تھی. میں نے کہا پتہ امیر صاحب آتے نہیں آتے. میں نے دیکھا امیر صاحب آ رہے ہیں 3 ساتھی اور سب پہ غبار پڑا ہوا ہے. وہ جب قریب ہے پوچھا امیر صاحب کو کہ غبار کس چیز کا ہے. وہ کہ ایک بم ہمارے پاس آ کے گرا تھا تو ہم نے اعمال کی مشرف فضا قائم کی ہوئی تباہی دوسری طرف چلی ہے. غبار سر ہم پر آگے گر گیا. غبار کے پھر گشت کرنے کے لیے آ گئے. تو کہتا میں لیٹا ہوتا ہوں تو میرے آدھا پہ گشت. امیر صاحب نے کیا کہا زیادہ کم آدھا بچہ ہو جاتا. میں نے کہا امیر صاحب رصاصات گولیاں چل رہی ہیں. وہ کہا قوم آدھا بچہ ہو جاتا. تو کیا میں بڑی مشکل سے میں بیٹھ کے کر دوں. کہا نہیں کھڑے ہوئے کرو. کہ میں کھڑا ہو گیا. گولیاں تو چلتی ساری کی ساری. کہتے میں کھڑا ہوا میں نے آدھا پہ گشت بیان کی. یہ اطاعت سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ اطاعت سمجھنے والا نا یہ امیر کی اطاعت ہے. حالانکہ گولی کھوپڑی پھاڑ سکتی تھی یہ واللہ یہ بالکل ٹھیک بات تھی کیونکہ ایسی لفاظی نہیں ہے. لیکن امیر کی اطاعت کتنی تھی کھڑے ہو. اچھا اس کے بعد پھر امیر صاحب نے کیا کیا کہ اس طرح گشت کرتے ہیں میں ذکر کو تم سارے باہر لو. تو خیر وہ جو بھی تھا وہ ہم نے سب نے چاروں باہر چلے گئے. امیر کی اطاعت ہے ماشاءاللہ. آپ بھی کریں گے نا انشاءاللہ. مولانا زکریا صاحب الحمدللہ ہم سے بہت خوش تھے دونوں سے. ہم نے بہت اطاعت کے ساتھ چلے لیکن وہ بھی ماشاءاللہ ہماری بہت مان کے چلے. اپنے اسی طرح چلے تھے ہم سارے. تو خیر وہ ہم نکل گئے کہ اس کی برکت کیا ہوئی کہ اللہ نے ہمارے دل سے سارا خوف دور کر دیا. اطمینان سے خوب میزائل گر رہا کیا ہو رہا ہے. اب اطمینان سے 3 جگہ سے جنگ کی شدت تھی. 3 جگہ سے 2 گروپ تھی اور ایک حکومت والے تھے. اطمینان سے گشتر کو واپس ہے بیان کیا. اس استقامت سے قائم کرتے رہے. غوطہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا میں نے کہ سب سے بڑی مسلمان کے پناہ گاہ امام مہدی کے جنگ کے اندر یہ غوطہ ہوگا. یہ پہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی چھاونی بھی تھی. تو خیر غوطہ میں سارا واقعات پیش ہے. تو انہوں نے کہا کہ غوطہ کا 7 سال محاصرہ رہا ہے. کتنے سال؟ انہوں نے کہا ہم نے سب پتے کھا کے نا گوبھی کے پتے کھا کے زندہ رہے کئی سال تک اور ہم سوکھ کے کانٹا ہو گئے تھے. نہ تو ہم نے دعوت پہ استقامت چھوڑی اور نہ ہم نے دین پہ استقامت کو چھوڑا. ان بھی ہم لوگ گشتیں کرتے تھے.
وہ لوگ تہ خانے میں تھے، زیر زمین نہیں ہو رہے تھے مسلمانوں کے جنگ کے اندر، کہ تہ خانے میں گشتیں کرتے تھے. استقامت نہیں ہم نے چھوڑی. اللہ کی برکت سے بھی حالات ٹھیک کرنے شروع کر دیے. تو خیر میں آپ کو حالات موٹے موٹے بتا رہا تھا. اب وہ سارے پہلے دن جب سارے بیٹھ گئے، اب اللہ نے کیسے ہم سے وہ 1.5 سال کا کام 28 دن کے اندر لے لیا. اللہ نے کیسے کرم اور احسان فرمایا. ہم بیٹھے ان کو پورا اعتماد دلایا اپنا کہ ہم تو آپ کی مان کے چلیں گے. تو وہ لگے کہ آپ کی پہلی جماعت جس کی ہم نے پوری ترتیب بنائی باقاعدہ. ہمارے شام کے دمشق کے بیٹا ہے نا در حکومت ان کا، ہمارے 7 حصے ہیں. اس میں سے ایک ہے تل جہاں پہ ہم تھے، پھر فرسوسہ ہے، منطقہ شمالیہ، منطقہ جنوبیہ، غوطہ، حرس اور عیبی، یہ 7 حصے ہیں. تو ہم نے یہ طے کیا کہ روزانہ آپ کے پاس روزانہ آپ گھر تبدیل کریں گے فجر سے پہلے پہلے، تاکہ کسی کو شک نہ ہو. اور دوسری بات ہے کہ لوگ آپ کے پاس چھپ کے 2 کر آئیں گے. اور تیسری بات ہے کہ صبح بھی 3 مساجد والے، شام بھی کوئی 3 مساجد والے آئیں گے، صرف پرانے ساتھی. اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے ہم نئی سے ملاقات کریں، چونکہ حالات ہم سے زیادہ لوگوں کو جمع کر نہیں سکتے، جو بات آپ مسجد والوں سے کریں گے نہیں جا کے اپنے مقامی ساتھیوں سے اسی جا کے کر لیں گے. تو 3 مساجد والے صبح، 4 دربار پر، اور 3 مساجد والے شام کو آئیں گے. گوئے کہ ایک دن میں کتنے مسجد ہو جائیں گے انشاءاللہ؟ 6 مساجد. اب وہ آئے تو ہم نے کیا کیا؟ مولانا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ کرے آپ سب جائیں انشاءاللہ تو اللہ کو کام دینے کی اللہ انشاءاللہ رسول اللہ کے سامنے کر دے گا. ہم نے مشورہ میں یہ تھا کہ ہم یہ کریں گے، پہلا فجر کے بعد بیان کریں گے 1 گھنٹے کا. اس کے بعد پھر ہم ممکنہ مشورہ تشکیل کریں گے پاکستان آنے کے لیے بھی. تو ہم کرتے مشورہ بڑے جذبات سے اپنے ارادے لکھواتے اور پورا متوجہ کے بیان سنتے تھے. اس کے بعد دوسرے ناشتے کے بعد ہم کیا کرتے تھے، اب ان کے ساتھ 5 اعمال کا مذاکرہ کرتے. آپ میں سے اکثر کے وقت لگے 5 اعمال جانتے ہیں نا ماشاء اللہ، ذالک مشورہ ہے، تعلیم ہے، گشتیں ہیں، اپنا بیرونی گشت سے روزہ ہے. اب اس کا مذاکرہ اس لیے کرتے تھے تاکہ یہ لوگ صحیح رخ پر آ جائیں. وہ ترتیب تو کافی ہٹی چکی ہوئی ہے، اگرچہ کافی حد تک پھر بھی کمی تھی. اب مذاکرہ ایسے نہیں کرتے، پہلے پوری مکی زندگی بیان کرتے. مکی زندگی آپ کی کیسی محنت تھی، پھر مدنی زندگی کیسے اپنے مسجد نبی کی تعمیر کی، کیسے اس کو امان سے آباد کیا، کیسے گھر امان سے آباد ہوئے، اور کیسے ان کی کمائی کی جگہ سے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنے. یہ سارا بیان کر کے پھر 5 اعمال کو مذاکرہ کرتے اور بالکل ان کے منہ کھلے ہوئے تھے، میں انتہائی توجہ سے سنتے تھے. اب ان کے نا ذہن سے ساری ماشاءاللہ ہو جاتی. یہ ہم نے پوری تیاری کی تھی کہ تاکہ وہاں پہ جا کے ہم کچی بات نہ کریں ان کے سامنے. وہ ایسے ماشاءاللہ بات کو لیتے کہ ہم اسی طرح کام کریں گے انشاءاللہ. خیر صبح شام نے کام کیا، اللہ کا شکر یہ وقت تقریباً 10 دن کے ہم نے 80 مساجد پہ کام کر لیا. سال کی جماعت ایک سال تک 120 مساجد پہ کام کرتی ہے، ہم نے الحمدللہ 80 مساجد پہ کام کر لیا. بھرپور کام ہوا، ادھر بھی اٹھے پھر آگے وہ لوگ بھی کر رہے تھے. اچھا اب 10 دن بعد کیا ہوا، اپنے یہ مسئلہ بن گیا. 10 دن بعد ہم نے ویزے کو بڑھانا تھا. ہمارے تو 28 کی ٹکٹ تھی، اسے کہتے ہیں تبدیل ویزا، ویزا ایکسٹینشن. ہم نے مقامی سے مشورہ کیا کہ ہم نے جانا ہے ویزا بڑھانے کے. مقامی بھی پریشان تھے، آج تک کسی جماعت کے ویزا 40 سال سے بڑھا نہیں تھا، ابھی کیسے جائیں گے، کیا کریں گے. البتہ ریمنڈ سے ہدایات تھیں کہ وہاں بھی آپ جا کے زیارات کرنی ہے، تاکہ آپ سے پوچھے آپ نے کہاں سے زیارات کی، تو زیارات کو بتا دو سکے نا. تو اگر ہم وہاں کی تاریخی زیارات کی. سب سے پہلی زیارت ہم جب گئے تو وہ جامع الاموی تھی. یہ وہ مسجد ہے کہ جو پہلے بہت بڑا گرجا تھا، اتنی بڑی مسجد ہے جیسے ہماری مسجد ابراہیم ہے نا، ایسی ماشاءاللہ بڑی. وہ پہلے وہ سارا گرجا تھا، ابھی اوپر سے گرجے کی طرح ہے وہ. یعنی گرجا یہ عام گرجا نہیں، یہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بعد سے وہ شروع ہو گیا تھا. تو یہ دمشق فتح ہوا تو مشرقی دربار سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ وہاں سے لڑتے لڑتے آئے. وہ فتح کرتے کرتے گرجے کے آدھے تک آ گئے، اس کنیسہ کے آدھے تک آ گئے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مغربی دربار سے داخل ہوئے. عیسائی نے چلا کے سے صلح کر لی، کیونکہ دمشق تو حاصل نہیں کر رہا تھا ان کے. وہ صلح کرتے کرتے گرجے کے درمیان آ گئے. دونوں گرجے کے درمیان اکٹھے ہو گئے بالکل سینٹر کے اندر. وہاں اکٹھے ہوئے تو یہ فتح کر کر آئے تھے، وہ صلح کر کر آئے تھے. یہ جو آدھا گرجا مسجد میں تبدیل کر دیا، آدھا چونکہ صلح وہ ویسے ہی رہا. اب چونکہ اسی حصے میں یحییٰ علیہ السلام کی قبر بھی تھی اور مسلمانوں کو اس سے بڑا دکھ ہوتا تھا. تو ولید بن عبد الملک جب آیا تو اس نے بڑا وہ چلاک آدمی تھا، اس نے بنو امیہ کا جو بادشاہ تھا اس نے بلایا عیسائیوں کو. اس نے کہا آدھا گرجا ہمیں دے دو. عیسائی کو تو آپ لے ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس پناہ باپ کے بڑوں کی، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. کہ پھر جو علاقہ ہم نے فتح کیا تھا نا وہاں بھی گرجے بھی زیادہ، وہ تاریخی علاقہ بھی تھا، کہ پھر وہاں گرجوں کو پھر مسجد بنا دیتی. اب وہ چونکہ تاریخی جگہ عیسائی کا نہیں، آپ یہی والا لے لو اور چھوڑ دو سارے کے ساتھ. تو پھر یہ آدھا گرجے بندہ نے مسجد کے اندر تبدیل کر دی. خیر وہ ہم جب اس کے درمیان میں گئے تو یحییٰ علیہ السلام کی قبر تھی. اب اللہ جانتا ہے کہ وہ میں آپ کو کیفیت تو نہیں بتا سکتا، ہر ساتھی کی اپنی کیفیت تھی. اب جب وہاں پر گئے تو میرے تو منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا، وہ ایک ایسی ایک ہیبت سی تاری تھی. میں خیر خاموش کرا، پھر دروشی وغیرہ یاد آئے، انہوں نے پڑھا، پھر سلام وغیرہ کیا.
وہاں سے پھر ہم گئے آگے اس زیارت سے فارغ ہو گئے, الحمدللہ بہت انوارات تھے وہاں پہ. پھر وہاں سے گئے سلطان صلاح یہ علیہ السلام, میں نے عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں کہہ دیتے کہ بعد میں کو سر میرا وہ عیسیٰ ہے, یہی علیہ السلام بعد ہے. وہ اصل دونوں نام ساتھ ساتھ آتے ہیں تو بعد میں ایسا ہو جاتا ہے. اچھا کہ ہم نے پوچھا تو یہی علیہ السلام قبر سے فارغ ہو گئے. پھر ہم لوگ چلے گئے, وہ اصل میں یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا نا میاں بکری بن کے. تو پھر سلطان صلاح ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قبر پہ گئے, آپ جانتے ہیں نا ان کو, کہ بیت المقدس چھین لیے تھے سیدنا دوبارہ, پھر دوبارہ سلیب میں جاؤ کے بعد دوبارہ فتح نصیب پر وہ انہوں نے لیا تھا. پھر سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر گئے. پھر ابو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نام سنے سارے کے ساتھ. پھر اس کے بعد دہی کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان تمام قبور کی زیارت کی سب سے بڑی وہاں پہ ایک اہم زیارت تھی, وہ تھی وہ مشرقی مینارہ جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا. اور جب گئے نا, جب تو وہاں پہ رش میں نہیں تھا, تو وہ دیکھ کے سارے عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہوتا نا کہ کیا کیفیت ہوگی, فرشتے ساتھ ہوں گے, پر ہوں گے, کیا ہوگا, وہ سارا کا سارا وہاں پہ تصور نہ دل میں آتا ہے اس مشرقی مینارے کی زیارت کی. ویسے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ دمشق کی مسجد کا مشرقی مینارہ ہے, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. وہ جو علماء کی تحقیق ہے ہندوستان اور وہاں کے علماء کی تحقیق, یہ جس مشرقی دروازے سے داخل ہوئے تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہاں پہ ایک مینار ہے, وہاں پہ ان کا نزول ہوگا. وہ تحقیق وہیں پہ جا کے سامنے ہے, وہاں پہ ان کا نزول ہوگا. تو وہ دنیا کا واحد مینارہ ہے جس کے ساتھ مسجد نہیں ہے, اس کی زیارت کی. جب اگلے دن ویزے کے انسٹرکشن کے لیے گئے, اب اللہ کی کیا مدد ہے آتی ہے, اللہ پاک کتنی اللہ نے آسانی فرمائی صرف اصولوں پر چلنے کی برکت سے. اللہ نے کتنی آسانی کی, دعائیں پڑھتے رہے, مانگتے اللہ پاک آپ نہیں کرنا, اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا. ہمیں مقام سے دور چھوڑ کے کھڑے ہو گئے, ہم پتہ نہیں کیا بند, ہم آگے چلے گئے. جب گئے ویزے کی تو وہاں پہ بہت بڑا آفس تھا, گئے تو وہاں پہ ان کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں. تو انہوں نے ہمیں دیکھا تو دیکھ کے حیران بھی, ویزا سیکشن کے یہ لوگ پہلی دفعہ زندگی میں ان کے پاس آئے تھے. جب گئے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا, ہم سے یہ پاسپورٹ وغیرہ ویزا جس پہ لگا ہوتا ساری فلنگ وغیرہ کی, اس پہ ایک سوال لکھا ہوتا ہے کہ ان سے پوچھے ویزا کیوں بڑھانا چاہتے ہیں, کہ زیارت تو 5 دن میں ہو جاتی ہے تو ویزا بڑھانے کیوں چاہتے ہیں. انہوں نے ہم سے یہ سوال بھی نہیں کیا. اچھا پھر آپ بڑے آفیسر کے پاس گئے, ہم نے کہا چلو یہ تو شاید کچھ پوچھے گا. ہم نے بہت سارے سوالات کے جوابات تیار کیے تھے, ساری اچھے تھی, پکا جواب ہی نہیں تھا. اس کے بعد اس نے میں دیکھا, مسکرایا, اس نے وہ فوراً سائن کر دی. ہم بڑے ہیں نا, کھڑکی کے پاس ہے. اب مولانا دیکھیں جب بندہ چلتا نا بڑوں کی مان کے تو اللہ سے الٹی بھی سیدھی کر دیتا ہے. ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی تھی, وہ اللہ نے کون سے ٹھیک کروا دی. غلطی ہم سے کیا ہوئی کہ ہم نے سوچا تھا 15 دن کا ویزا ہے, 15 دن ویزا اور بڑھا لیں گے تو مہینہ ہو جائے گا, ہم نے 28 دن کے بعد واپس جانا ہے. ہم سے غلطی یہ تھی, ہم گئے تھے 10 دن بعد. اب ویزا بڑھتا ہوا اس تاریخ سے بڑھنا تھا نا, تو 10 اور 15 کتنے ہو گئے, 25. 3 دن تو پھر باقی بچ جانے تھے, پھر مسئلہ بننا تھا. تو ہم وہاں گئے تھے, ہم پوچھا وہ جو آفیسر بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا جی کم یومن, ہم نے 15 یومن 15 دن. اس نے ایسے دیکھا, اس نے کہا شہر و شہرین, مہینے 2 مہینے بڑھا دو. ہم نے کہا ٹھیک ہے مہینہ بڑھا دو. اب ہمیں نہیں پتا اس کا فائدہ کہ اس نے مہینہ بڑھا کے جب واپس آئے نا, ہم نے تعریف دی, ہم نے کہا شکر اللہ پاک کا کہ اللہ نے اس کی برکت, کس کی وجہ سے اللہ نے ہمارا ویزا بڑھا دیا, ورنہ مشکل سے پھنس سکتے تھے. تو ایسے اللہ پاک بندے کی مدد فرماتے ہیں. وہاں سے واپس سے مقام میں دور سے دیکھ رہے تھے, آگے پوچھا جی ویزا بڑھ گیا. ہم نے کہا جی بڑھ گیا. کتنا بڑا, ہم نے کہا مہینے کا بڑھ گیا. کب سے پوچھا ہے کیا, ہم نے کچھ نہیں پوچھا. کہ نہیں کچھ تو پوچھو گا, ہم نے کچھ بھی نہیں پوچھا. وہ اتنے خوش ہوئے, دوبارہ گلے لگایا, مٹھائیاں خریدی, پھر سارے وہاں سے ماشاءاللہ گئے تو خوب ماشاءاللہ وہاں پہ پھر دعوت وغیرہ کا انتظام کیے. تو یہ اللہ پاک کی مدد ہے. خلاصہ مولانا یہ نکلا کہ اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ اللہ پاک نے 16 دنوں کے اندر پورے دمشق کی 150 مساجد میں کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. کتنے مساجد میں, اب میں آپ کے اللہ کی مدد بتاؤں گا, 150 مساجد میں کام کر لیا. اور پھر باقی شہر والوں نے رابطے کی, جی ہم چاہتے ہیں جماعت ہمارے پاس بھی آ جائے. پھر مشورے کرتے رہے کیا کرے اس جماعت کا. پھر شہر والے سے کہا ہمس سے, ہمس نام سنا ہوا نا, آپ نے بخاری شریف میں پڑھا بھی ہوگا. اچھا ایک شہر میں ہم گئے اپنے شوق سے, وہ تھا ہمس. وہاں پہ ہم نے سکے جی وہاں پہ ہمیں آپ لے کر جائیں. وہاں تھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قبر, وہاں پہ تھی ہمس کے اندر. تو ان کی قبر کی زیارت کے لیے گئے. آپ نے ان کی تاریخ تو ماشاءاللہ پڑھی ہوئی نا. حقیقت میں روم اور فارس کی طاقتوں کو ان اکیلے نے توڑا تھا, باقی ساری فتوحات بعد میں بھی. جو طاقت قبر توڑی ہے نا, وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ توڑی تھی ان کی ساری کی ساری. تو وہاں پہ گئے تو سارا ہوتا وہ ہینڈس ٹوٹا ہوا تھا, ان کی ماشاءاللہ قبر کے علاقہ میں محفوظ تھا. تو وہاں پہ گئے تو وہاں مولانا ایک عجیب رو و دبدب کی کیفیت تھی, ایسی کیفیت اور کہیں پہ نہیں تھی. خیر ہم وہاں پر گئے, ہم تینوں تھے, میمن زکریا سب آگے چلے گئے. تو اب جب گئے نا ان کی قبر کو جب دیکھا ہے, دیکھتی میری تو گردن شرم کی وجہ سے ایسے چھپ گئی.
یعنی کہ شرم اتنی آئی تھی اپنے گردن نہیں اٹھا سکا. اور ایسی کیفیت ساتھیوں کی بھی تھی. میں یہ تو نہیں کہتا کہ کشف ہو گیا ورنہ سمجھے کرامت سکھا رہے ہیں سنا رہے ہیں کہ ایسے خیال پیدا ہوا جیسے کہ آپ نے بڑی ناراضی کے ساتھ آنکھیں بند تھی اور بڑی ناراضی کے ساتھ مخاطب تو ہمارے ساتھ ہے. یہ کیا شاید پاکستانی قوم کو ہے. تو مجھے ایسا لگا جیسے کہ آپ یہ کہہ رہے بڑے غصے کے ساتھ کہ تم لوگ کر کے کیا آئے ہو, کہ تم لوگ کر کے کیا آئے ہو, کھا پی کے سو کر آ گئے. اور ان کی کتنی قربانیاں تھیں. خیر وہاں پہ وہ اشعار لکھے ہوئے تھے کہ جب ان کی موت وقت قریب آئے نا تو وہ رونے لگے. 45 سال عمر تھی, مجھ سے 7 سال چھوٹے تھے. رونے لگے. کسی سے پوچھے کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ موت کے خوف کی وجہ سے نہیں رو رہا. پھر نے یہ بات کہی لقد شهدت مئة زحف وزؤاءها وما في جسدي موضع شبر الا وفيه ضربة السيف او طعنة برمح او رمية سهم وها انا اموت على فراش فانفي فلا نامت عين جبنا. وہ فرمانے لگے ان شعر کا مطلب یہ کہ میں 100 سے بڑی بڑی جنگوں میں شریک ہوا ہوں. میرے جسم پہ کوئی جگہ ایسی جہاں پہ تیر یا تلوار اور نیزے کے نشانات موجود نہ ہوں, لیکن آج میں بستر پر طبی موت مر رہا ہوں. اللہ کرے کہ بزرگوں کو آنکھوں میں کبھی نیند نہ آئے. سمجھیے بات کو مولانا. انہیں ایک ایسا جگہ دوائی سے بگلا کر کوئی بندہ بہادر بن کے جی. خیر وہ سارے ہم نے زیارات وغیرہ کر لی. اس کے بعد پھر باقی شہروں نے رابطہ کیا. وہاں پہ ترتیبیں اتنی خراب ہو گئی کہ انہیں عزم کیا ہوا تھا بادشاہ کی چاہنے والوں نے ہم نے نہ انڈیا جانا نہ پاکستان بنگلہ دیش, ہمیں اپنی ترتیب پر قائم کرنا ہے. وہ ترتیبیں بڑی عجیب باتیں شروع ہو چکی تھیں. وہ خیر کو بتا بھی نہیں سکتے کہ اپنا پیسہ خرچ نہیں کرنا, جہاں جائیں گے وہ نیلوں کا کھانا کھانا ہے. خیر ہم نے پھر کوئی ایک ایک شہر کو بلائے, وہاں پر آئے. پھر ان سے مذاکرہ کیا صبح سے لے کے رات تک. مقامی ساتھی دمشق نے ماشاء اللہ خوب تعاون کی بات کرتے رہے. کرتے کرتے ماشاء اللہ ان کا شرح صدر ہو گیا. پھر اپنے سیروزی کی اسی ترتیب پہ جماعتیں کہیں جیسے بڑوں کی ترتیب تھی وہ ماشاء اللہ ہمارے سمجھ باتیں نکلی. پھر انہیں پاکستان آنے کا عزم کیا. بڑوں نے کہا تھا کہ پاکستان نہیں آئیں گے تو کام کی ترتیب ایسے نہیں کی. پھر خلاصہ سارے سفر کا یہ نکلا الحمدللہ ہم نے تقریباً یہ 28 دن کے اندر 200 قریب مساجد والوں میں کام کر لیے. اور الحمدللہ 150 افراد نقد پاکستان آنے کے عزم کیے, اپنے کاغذات بھجوا دی. اور بہت بڑی تعداد پاکستان آ بھی چکی ہے, میں ماشاءاللہ مصدق کی ان کی. اور 150 افراد نے اسی سال پاکستان آنے کے عزم کیے 4 مہینے کے لیے. اور پھر یہ کہ جن کے شورا کے سارے بڑے افراد ہیں وہ سارے ماشاءاللہ اسی ترتیب پر سے روزوں کے لیے. اور اللہ نے ایک کام کرم اور احسان فرمایا کہ تقریباً سارے شام کے جتنے کام والے علاقے تھے سب ترتیب ماشاءاللہ اللہ پاک نے آسان فرمائی, سارے ماشاءاللہ اسی ترتیب پر آ گئے. خیر وہاں سے واپس آ گئے سارا کام کر کے. اور ہمیں نہیں پتا اللہ پاک 28 دن میں اللہ پاک کتنا بڑا کام لے لے گا. جب وہ آئے تو وہ بھی رو رہے تھے, ہم بھی رو رہے تھے. اتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ, میں محبت کا کوئی بات بتاتا ہوں, قیاس خود ہی کر لیجیے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ نے ایک بات دیکھی کہ جس نے شامی عورت سے شادی نہیں نہ کی وہ گوارا ہی ہے. اچھا اس بات کو پڑھا تھا, اس کو پتا تھا اس کا کیا مطلب ہے. جب وہاں پہ اپنی محبت دیکھے نا ماشاءاللہ, ایسے محبت کرنا, پیار کرنا, اور ایسے ماشاءاللہ اکرام کرنا, تواضع کرنا, تو ویسے باقی وہ لوگ ٹھیک ہی کہتے تھے. یعنی کہ ان کی محبت ایک بات بتا رہا. خیر جب وہ آئے تو وہ بھی رو رہے تھے, ہم بھی رو رہے تھے چھوڑنے کے لیے ماشاءاللہ. تو واپس ہو رہے تھے تو ہم سے ایک جملہ کہا ایھا السارقون سرقتم قلوبنا, ایھا السارقون سرقتم قلوبنا, کہ اے چورو تم نے ہمارے دل چورا لیے. خیر وہاں سے واپس آئے تو پھر ان سے بات بھی ہوئی. تو ہم نے پیغام بھیجا کہ اجسادنا فی پاکستان ولکن قلوبنا فی الشام, ہمارے جسم تو پاکستان ہے, دل ہمارے وہاں پر ہے. تو الحمدللہ نے کرم اور احسان فرمایا کہ جیسی یہ ترتیب شروع ہوئی نا, دوبارہ 2-3 سال سے شروع ہے, اب تقریباً شام میں اللہ نے کہاں پہ پردہ 0% پہ چلا گیا تھا, اب بڑھتے بڑھتے ماشاءاللہ 20% ہو گیا. کتنا مولانا 20%. اور کہاں پہ داڑھی کتنے آدمیوں کی تھی؟ صرف ایک آدمی کی. اب الحمدللہ تقریباً کام کرنے والے سب کے چہرے پہ داڑھی ہیں. داڑھی کی شرح ماشاءاللہ کو 10 سے 15% تک آگے بڑھتے بڑھتے ماشاءاللہ. اور اللہ نے کرم اور احسان فرمایا کہ جہاں پہ گھروں میں کام ہوا وہاں پہ تب میں حجاب اللہ پاک نے شروع کروا دی ہے. امید ہے کہ اللہ پاک نے ایسے کام جاری رکھا تو اللہ بہت بڑا خیر کا ذریعہ ملک شام کو سر عالم کے لیے بنا دے گا. تو کیا خیال آپ بھی تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ تو ایسے چلیں گے نا انشاءاللہ. اب دیکھو ہم تو 1 مہینہ, اب وہاں پہ دھنا دھڑ ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں. ابھی تک نصرت میں نہیں کر ماشاءاللہ بڑی تعداد کے اندر آ رہے ہیں. تو امید ہے کہ اللہ پاک 1 مہینے میں اتنا کام ہے, اللہ پاک آپ سے بھی کام لینے کی. تو انشاءاللہ اصولوں کے ساتھ چلیں گے نا انشاءاللہ. تو اصول کے جس کے ساتھ جوڑ گے انشاءاللہ اس کے ساتھ جوڑ کے چلیں گے. تو اللہ پاک کی زیادہ مدد سامنے ہے. اگر ہم بھی اپنے تقاضے پیش کریں گے, ہم بھی سارے کیسے رہ جاتے ہیں. تیار ہیں انشاءاللہ اس کے لیے؟